السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولول دانہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گزشتہ روز میں نے آپ سے بہلول کا قاضی کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا جو ابو حنیفہ سے منسلک تھا، اور اس کے بعد جب بہلول اپنی دھن میں مگن نکلا تو ہارون کا ایک کارندہ جو اس کے جاسوسی کر رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ بہلول اسی طرح چلتے چلاتے آدھا دن بیت گیا۔ بہلول کا سورج نصف النہار پر آ گیا۔ بہلول اپنے کھنڈر میں داخل ہوا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر سستانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور فرش خاک پر ٹانگیں پسار کر لیٹ گیا۔ کارندہ جو ہارون کا تھا بہت دیر سے اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے سوچا کہ دن بیت چلا ہے، کھانے کا وقت ہے، لیکن بہلول نے کھانا نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا لے آئے تاکہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ہو جائے۔ اسے خود بھی بھوک لگی تھی۔ وہ بازار گیا، ایک مطعم میں بیٹھ کر خود کھانا کھایا اور کچھ عمدہ کھانا خرید کر ایک خوشنما خوان میں رکھا اور بہلول کے لیے کھنڈر میں واپس آ گیا لے کر۔ بہلول اپنے آپ میں مگن نہ جانے خیالات کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا تھا کہ ہارون کا کارندہ آگے بڑھا اور بہلول کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکارا۔ بہلول نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دیا۔ وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ اس نے کھانے کا خوان اس کے نزدیک ہی رکھ دیا۔ بہلول ہنسا۔ واہ واہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ خلیفہ ہارون کی رعایا پروری تو ضرب المثل ہے، کارندے نے فوراً کہا۔ بہلول نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو چمکارا جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتا قریب آ گیا۔ بہلول نے کھانے کا خوشنما خوان اٹھایا اور کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا۔ او ہو، خدا کی پناہ بہلول، یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا ہے، ملازم نے دہائی دی۔ چپ، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو۔ میں تمہارے لیے خلیفہ کا پیغام بھی لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کارندہ واپس چلا گیا۔ اگلے روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیون لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، دوش پر گدری تھی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہے، اسی لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹخاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں پہنچا۔ دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے، نہ پہرے دار۔ وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو رونتا بادشاہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر براجمان ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زریں مسند پر بہلول پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرأت کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے! بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا۔ ہائے ہائے، اف، دہائی! وہ دہائی دینے لگا۔ منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو، بادشاہ کی مسند پر سے اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے درستی سے کہا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند پر سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا۔ ہائے افسوس، صد افسوس، آہ آہ، اف اف! وہ آوازیں بلند کر رہا تھا اور مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پر بنی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا اور اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس، ہائے اور ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالیجا، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا، اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں
تھوڑی سی سختی کرنی پڑی۔ پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ہائے، یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالمو، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی۔ ہائے افسوس، اوف اوف، بہلول نے فریاد کرتے ہوئے انہیں ٹوکا۔ ہارون نے نگاہ عتاب ان پر ڈالی۔ تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، بہلول نے تعصب سے کہا۔ میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں، تمہارے حال پر افسوس۔ ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا تھا تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھا ہے۔ اف، تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں؟ ہارون لمحے بھر کو کانپ گیا۔ اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات سمجھ نہیں سکا۔ بہلول اس سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر؟ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا۔ تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا۔ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، لیکن اس سے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب اور میرے مرتبے کا ہی خیال کرو، ہارون نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون، اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم بھلا، اس وقت کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ بہلول ہنسا۔ میری بات کا جواب تو دو، ظاہر ہے اس وقت میرے پاس جو بھی مال متاع ہے وہ سب دے دوں گا۔ ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو تو پھر؟ بہلول نے پوچھا۔ تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ اچھا، بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، ہارون بولا۔ تو پھر اسی بادشاہ پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں، بہلول نے برجستہ کہا۔ ہارون خفیف سا ہو گیا۔ بہلول، تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، بہلول نے جواب دیا۔ ہارون چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ بہلول سیدھا ہو بیٹھا اور واضح لفظوں میں بولا، میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے۔ ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا اور رسول میں ان سے ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ تو انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں۔
میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلی دفعہ آپ سے پھر کا سلسلہ اور اس تسلسل کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔